ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کو سوچنا ہے۔ ماں باپ کو پہچانا جاتا ہے ان کی پرورش اور ان کی شفقت و رحمت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ربوبیت کے بہت سے ایسے اسباب پیدا فرما دیے جس میں غیر خدا کا دخل نہیں، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس ربوبیت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہے۔ ماں باپ کی پرورش میں پھر بھی شبہ لگ سکتا ہے، کیونکہ کبھی بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ پرورش فرما دیتے ہیں۔ جن کے ماں باپ بن جاتے ہیں بچپن میں، اللہ تعالیٰ نے کی پرورش کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بے اولاد لوگ کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں تو وہ بچہ نادانی سے سمجھتا ہے کہ یہی میرے ماں باپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ربوبیت کے اسباب پیدا فرما دیے، یعنی اپنے رب ہونے کے، جس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں مخلوق یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک ہوں۔ مثلاً کھیتوں میں سورج کی گرمی سے غلہ پکانا اور اس کے لیے سورج نکالنے اور غروب کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ باطل خداؤں نے بھی نہیں کہا کہ میں سورج کا خالق ہوں۔ سب نے خدائی کا دعویٰ تو کیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اور یہ سورج میرے نظام قدرت کے تحت نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جانتے تھے کہ سورج ہماری قدرت سے باہر ہے، ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہاں فنی خرابی ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر اعلان ہوتا ہے کہ فنی خرابی کی وجہ سے فلائٹ 1 گھنٹے لیٹ ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہو کہ فنی خرابی کی وجہ سے آج سورج 2 گھنٹے لیٹ نکلے گا، کیونکہ فرشتے اس کے اسکرو ٹائٹ کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا پتہ چلتا ہے، جس نے پہاڑوں، سمندروں، ستاروں اور سورج چاند کو اس طرح بنایا جس سے انسان کو شبہ بھی نہ ہو کہ ہماری پرورش میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے۔ غلے کا پیدا ہونا سورج پر ہے، بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ ہواؤں، پہاڑوں اور سمندروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ غرض کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ گاؤں کے رہنے والے اس بدو دیہاتی نے ایسا جواب دیا کہ مفسرین نے تفسیروں میں اس دیہاتی کا جواب نقل کیا ہے۔ اس نے کہا البعر تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنیاں اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، کہ جہاں مینگنیاں پڑی ہوں تو ضرور اونٹ وہاں سے گزرا ہے یا موجود ہے۔ اونٹ کی مینگنیاں اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ ابھی ادھر سے اونٹ گیا ہے۔ پھر زمین اور آسمان، سورج اور چاند اپنی رفتار سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلالت کرتے ہیں۔ مجھے مولانا ادریس صاحب، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل لٹھ یاد آ گئی جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر انہوں نے بیان کی ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک منکر خدا دہریے نے کہا کہ مولانا کہاں ہیں اللہ میاں، خامخواہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تم بے وقوف ہو جو اللہ کا انکار کرتے ہو۔ سارا نظام عالم اللہ کے وجود سے چل رہا ہے، پھر تم ایسی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا یہ سب تمہارے خیالات ہیں، سارے عالم کا نظام میگنیٹ، مقناطیسیت سے چل رہا ہے۔ بس اس بزرگ نے اپنی لاٹھی اس کے سر پر مار دی۔ اس نے کہا کہ آپ نے لاٹھی کیوں ماری؟ جب آپ کو کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے لاٹھی مار دی۔ بزرگ نے کہا میں نے تو نہیں چلائی۔ دہریے نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہی نے لاٹھی چلائی اور میرے سر پر ماری۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم ہی نے تو ابھی کہا تھا کہ سارا عالم میگنیٹ سے چل رہا ہے، لہذا تیری کھوپڑی میں جو میگنیٹ تھا اس نے میری لاٹھی کو کھینچ لیا۔ اگر میری لاٹھی کا میگنیٹ زیادہ ہوتا تو تیری کھوپڑی اکھڑ کر میری لاٹھی پر آ کر فٹ ہو جاتی۔ بس اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین آ گیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ جب ایک لاٹھی بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی تو اتنا زبردست نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ سورج کا ٹائم پہ نکلنا، ڈوبنا۔ کائنات کے آٹومیٹک وجود کے احمقانہ نظریے کی تردید۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ڈارون کی تھیوری آپ نے سنا ہوگا کہ خود بخود ایک دھماکہ ہوا دنیا میں، خود بخود وجود میں آ گئی دنیا۔ جی، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کے مکان کے در و دیوار، چھت اور پنکھے غرض سارے اجزاء ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، پنکھا ادھر پڑا تھا، دیوار ادھر ٹوٹی پڑی تھی، اینٹیں یہاں پڑی تھی، سیمنٹ ادھر پڑا تھا، ریتا ادھر پڑا تھا، اور ایک آندھی آئی اور سریا فیکٹری سے سریا اڑ کر آیا اور سیمنٹ فیکٹری سے سیمنٹ کی بوریاں اڑ کر آئیں اور مکان کے در و دیوار اور چھت خود بخود بن گئے۔ اس کے بعد سنگ مرمر کے ٹکڑے کسی دکان سے اڑ کے آئے
اور خود بخود چھت اور دیوار میں فٹ ہو گئے، اور پنکھے کے پر بھی خود بخود اڑ کے فٹ ہو گئے، اور ایسی ہوائیں چلتی رہیں کہ اس سے جو ہے خود بخود میرا گھر بنتا رہا۔ آپ ایسے شخص کو جو ہے پاگل کہیں گے، کسی دماغی اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک معمولی سی چھت کے لیے آپ کے اندر عقل آ گئی کہ آپ اسے دماغ کی خرابی پر محمول کرتے ہیں۔ جو آدمی ایسا کہتا ہے اسے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ لیکن جو شخص سورج، چاند، ستاروں، سمندروں اور پہاڑوں کے تمام نظام کو دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتا کہ اتنی بڑی دنیا جو گول ہے، بغیر کھمبے کے اس کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہے، جس طرح ہر مصنوع چیز کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بنائی ہوئی چیز ہے تو بنانے والا ضرور ہوگا، اسی طرح ہر متحرک چیز کے لیے محرک کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کوئی چیز حرکت کر رہی تو حرکت دینے والا بھی ضرور ہوگا۔ اب تھوڑی کتاب میرے ہاتھ میں حرکت ہو رہی تو بہرحال میری وجہ سے تو حرکت ہو رہی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں کالی چونٹی سفید رنگ کا دانہ لیے جا رہی تھی۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی سفید رنگ کا دانہ لیے جا رہی تھی۔ دانہ تو سفید تھا لیکن رات اندھیری تھی، کالا پتھر تھا، کالی چونٹی تھی، دانہ تو چلتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن چونٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی دہریہ قسم کا بے وقوف انسان، یعنی کمیونسٹ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ کوئی دہریہ قسم کا بے وقوف انسان ہو تو وہ تو یہی کہے گا کہ دانہ خود بخود چل رہا ہے، لیکن اگر روشنی آ جائے تو دیکھے گا ارے یہ تو چونٹی چل رہی تھی۔ ایسے ہی جتنے اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں سب احمق ہیں، بے وقوف ہیں، وہ صرف چونٹوں کا دانہ دیکھتے ہیں، چونٹیوں پر نظر نہیں جاتی، وہ صرف دنیا کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اصل حرکت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں اپنے وجود کی نشانیاں بکھیر کر پہلے ہی یہ پرچہ آؤٹ کر دیا، اور پھر ایمان بالغیب کا اعلان کر دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، کیونکہ یہ نشانیاں ہمارے وجود کے ناقابل رد دلائل ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جب تک کسی چیز کو نہ دیکھ لیں ہم اسے مانیں گے ہی نہیں، لہذا باطل جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہیں، موجود ہے نہیں، انہیں کس طرح مان لیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر بہت سی چیزیں ایسی رکھی جن کو بغیر دیکھے تم ان پر ایمان لاتے ہو۔ وہ چیزیں کیا ہیں جن پر تم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو؟ تم کہتے ہو خدا کی قسم آج دل بڑا خوش ہے۔ بتاؤ تم نے کبھی خوشی کو دیکھا ہے؟ کیسے رنگ کی ہو خوشی؟ سفید ہو، کالی ہو، کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے تو دلیل چاہیے، اور کہہ رہے کہ خدا کی قسم آج دل بہت خوش ہو گیا۔ وہ خوشی کیسی ہے وہ تو دکھاؤ میں۔ تو خوشی پر بغیر دیکھے ایمان لیا ہے۔ ہمیشہ ہنسنے مسکرانے سے خوشی پر استدلال کیا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کسی نے خوشی کو دیکھا ہے؟ کس رنگ کی ہوتی ہے خوشی؟ اس میں دم ہے، چونچ ہے، پنجے ہیں، کیا میٹیریل ہے اس کا؟ آپ یقیناً نہیں بتا سکتے، لیکن آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ کو اپنی خوشی پہ اتنا یقین ہے کہ میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آپ اپنے محسوسات اور مشاہدات میں سے بہت سی چیزیں دیکھتے تو نہیں، مگر ان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ قسم تک کھا لیتے ہیں۔ ایک مثال ہو گئی، آج تک کسی نے خوشی کو نہیں دیکھا لیکن آثار خوشی سے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی خوش ہے یہ۔ اب دوسری مثال لیجیے، ایسے ہی کسی کا چہرہ غمزدہ دیکھا اور آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کے غم پر یقین آ گیا، حالانکہ کبھی غم اور آنسو مگر مچکے بھی ہوتے ہیں، کبھی پیاز لگا کر ویسے ہی آنسو نکال لیے جاتے ہیں۔ ناظم آباد میں ایک شخص ہمارے یہاں آیا اور رو رو کر اپنی غریبی ظاہر کرنے لگا۔ ہم نے اس کی کچھ مدد کر دی، مگر میرا دل کھٹکا۔ حضرت فرما رہے کہ اس کے آنسو بناوٹی لگتے ہیں مجھے۔ ایک آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ آگے جا کے دیکھو اس کے آنسو رہتے ہیں یا یہ کیا کرتا ہے۔ جس شخص کو پیچھے بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا وہ تو دیوار کے اس پار جا کر ہنس رہا تھا کہ آج تو بڑا بیوقوف بنایا۔ تو انسان اپنے غم پر تو قسم اٹھا لیتا ہے، خدا کی قسم آج میرے دل میں غم ہے، قسم اٹھا رہا ہے، جبکہ غم کو دیکھا تک نہیں۔ کوئی پوچھے کہ بھائی غم کا کیا رنگ ہے، چونچ ہے، دم ہے، پنجے ہیں، کیسی شکل ہوتی ہے، تو آج تک دنیا اپنے غم اور خوشی کا رنگ اور کلر اور میٹیریل نہیں بتا سکتی، لیکن سب کو یقین ہے کہ یہاں تک کہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اب تیسری دلیل سنیے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں لیکن اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو پر قسم اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم رات کی رانی بیلا چمیلی کی خوشبو آ رہی، لیکن کبھی کسی نے خوشبو کو دیکھا ہے؟
آصف نے تو ضرور دیکھا ہوگا. کبھی کسی نے خوشبو کو دیکھا ہے؟ نظر سے نہیں بلکہ سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہاں خوشبو ہے. اور آخر میں مولانا رومی نے ایک اور زبردست دلیل پیش کی ہے. نمبر 4، ایسے ہی کسی نے اپنی جان کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اندر جان ہے تو آپ قسم اٹھا لیں گے، خدا کی قسم میں ابھی زندہ ہوں، میرے اندر روح ہے، جسم میں روح ہے، ہماری روح اور جسم کا تعلق ابھی ٹوٹا نہیں. لیکن آپ لوگوں نے تو جان کو تو دیکھا نہیں، دیکھے بغیر دیکھے ہوئے اپنے روح پر ایمان لاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، ہم نے تمہارے اندر پرچہ آؤٹ کر دیا تھا، تمہارے جسم کے میٹیریل میں ہم نے روح داخل کر دی تھی جس پر بغیر دیکھے تم ایمان لاتے تھے اور اس کے وجود پر قسمیں اٹھاتے تھے، لیکن ہم کو بغیر دیکھے ایمان لانے میں تم کو کیا مصیبت نظر آ رہی تھی. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جائے، کیونکہ بغیر دیکھے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ دیکھنے سے تو محبت معلوم ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا آپ کو اپنی جان سے محبت ہے؟ اگر کوئی غنڈہ چاقو لے کر آ جائے کہ میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں تو کیا آپ اسے آسانی سے جان دے دیں گے؟ اس شخص نے کہا حضرت میں تو پورا مقابلہ کروں گا، جان بچانے کے لیے جان دے دوں گا. حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جان پیاری ہے، جان سے محبت ہے. حضرت نے دریافت فرمایا کہ جان سے اتنی محبت ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ بتاؤ کبھی دیکھا بھی ہے اپنی جان کو تم نے، اپنی روح کو؟ اس نے کہا کہ کبھی نہیں دیکھا. فرمایا بس ہوشیار ہو جاؤ، تم کو جان پیاری ہے بغیر دیکھے ہوئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر دیکھے ہو جاتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک احد کے دامن میں اور طائف کے بازار میں سر مبارک سے نکل کر چپلوں میں جمع ہو گئے. اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت کہ ایک وقت میں 70 صحابہ نے ایک ہی دن میں اپنی گردنیں کٹا دی. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے. بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو 70 بڑے بڑے صحابہ نے جنگ احد میں اپنی گردنیں کٹا دی. آج احد کا پہاڑ اپنے دامن میں شہیدوں کا خون مبارک لیے ہوئے ہے. قیامت تک اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ایسی قیمتی ذات ہے جس کے لیے نبیوں کے خون بہتے ہیں اور صحابہ کی گردنیں کٹتی ہیں. درمیان میں ایک بات یاد آ گئی جو عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ ہمیں ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہم آپ کے مشورے سے ذکر تو کرتے ہیں لیکن کچھ مزہ نہیں آتا. اب سن لیجئے اس کا جواب. پہلے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، ظالم یہ کیا کم نعمت ہے کہ تو مولا کا نام لے رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مزے کے چکر میں کیوں پڑ رہا؟ جس کو ان کا نام لینے کی توفیق ہو جائے یہ معمولی انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی ہم پر مہربانی کر دیجیے. کیا کہوں اس ظالم کی دعا مجھ کو وجد میں لاتی ہے. فرما دیں کہ اس کی دعا سن کر میں تڑپ گیا مزے میں. تو کیا یہ معمولی نعمت ہے کہ بندہ ہو کر اتنے بڑے مالک کا نام لے رہا ہے؟ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشویش قلب اور غیر حاضر دل کے ساتھ بھی، یعنی دل حاضر نہ ہو، ادھر ادھر ذہن متوجہ ہو، اگر اس طرح بھی اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے. لہذا اس کو بہانہ مت بناؤ کہ دل حاضر نہیں، ہم آج تلاوت نہیں کریں گے، دل منتشر ہو رہا آج اللہ کا ذکر نہیں کریں گے. جو قلب مشوش ہو، ہزاروں فکریں ہوں، اس حال میں بھی جب زبان سے اللہ نکلے گا تو اپنا نور پیدا کر کے رہے گا. دین پر ثابت قدمی ذکر اللہ پر موقوف ہے. حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں کے دکاندار ان دنوں میں سال بھر کی کمائی کر لیتے ہیں. دکان پر 10 حاجی کھڑے ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ جلدی دو جلدی دو، اور دکاندار ایک کو رومال، دوسرے کو تسبیح، تیسرے کو ٹوپی دے رہا ہے، اور ساتھ ڈبل روٹی کا لقمہ بھی کھایا جا رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے. تو کیا مکہ کے دکانداروں کو اس وقت سکون قلب ہوتا ہے؟ اس وقت تو بس ذہن منتشر رہتا ہے گاہکوں میں. لیکن اس کے باوجود ہزاروں فکروں کے درمیان وہ جو روٹی کھاتے ہیں وہ ان کے جسم میں جا کر خون ہی پیدا کرتی ہے. شاہ صاحب سنی کبھی ایسی دلیل؟ ایسے ہی ہزاروں فکروں میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے رہیں، ذکر و تسبیح کا معمول کر لیں تو انشاءاللہ جسم کے رگ رگ میں خون کے ساتھ ذکر اللہ کا نور بھی دوڑتا رہے گا. لیکن اس کا اصل فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ جب غیر محرم عورتوں سے سامنے آ گئی کہ بس یہ تو ہمارے حضرت کا مقصد ہی تھا زندگی کا، پوری زندگی اسی پہ لگا دی کہ نظر بچاؤ نظر بچاؤ نظر بچاؤ. بس جہاں بھی کوئی بیان ہوا بیچ میں وہ تو اس کے بغیر تو ادھورے تھے حضرت. ہم فرما رہے ہیں کہ اصل ذکر کا فائدہ کب ہوگا؟ جب غیر محرم عورتیں آئیں
اس وقت آپ کے ذکر کی روحانی طاقت اور ٹونک آپ کو جتا دے گا کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ اگر نظر جھکا لی تو واقعی سمجھو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد اصغر یعنی کافروں کے خلاف جہاد میں ثابت قدم رہنے کا نسخہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ حدیث میں فرمایا کہ جہاد اصغر کافروں سے جہاد کرنا ہے، اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ہر وقت جو خواہشیں ڈال رہا ہے نفس میں گندی گندی اپنے دل میں، اس کو قابو میں کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ چنانچہ صحابہ سے نقل بھی ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جب صحابہ جہاد سے واپس آئے تو کہنے لگے رجعنا من الجہاد الاصغر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ آ گئے الى الجہاد الاکبر، بڑے جہاد کی طرف، یعنی اب نفس سے مقابلہ کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد حقیقی مجاہد وہ ہے، یعنی مجاہد تو وہ بھی ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، بہت بڑے مجاہدین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیکن جہاد کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مثلا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، فجر میں سستی بہت ہو رہی، آنکھ کھل بھی گئی، الارم بھی لگا ہوا تھا، لیکن سستی بہت ہو رہی۔ اب اس وقت اگر آدمی ہمت کر کے اٹھ جائے تو حقیقی مجاہد یہ ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جہاد کرے۔